بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، راہ فلاح کے ساتھ میں ہم وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی آل کے لیے، جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بسم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، راہ فلاح میں مختلف عنوانات پہ ہماری بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اسکالرس ہوتے ہیں۔ آج جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ملکہ کونین ہیں، شہزادی کونین ہیں۔ ان کا ذکر اس حوالے سے جاری و ساری قیامت تک رہے گا، اس کے بعد بھی ان کے ذکر کی بہاریں ہیں۔ ہم نے راہ فلاح پروگرام میں آپ کے حوالے سے پروگرام نہیں کیا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کی بات ہو، آپ کا ذکر کیا جائے، تو خواتین جب شامل ہوں، خواتین اسکالرس ہوں گی، جب وہ بات کریں گی تو خواتین تک جو پیغام ہے بڑا اچھے طریقے سے ان تک پہنچ جائے گا، اور سیدہ پاک کی جو شخصیت ہے ان کا ہم سب کو فیضان بھی نصیب ہوگا، آپ کا جو فیض ہے وہ بھی ہم کو نصیب ہوگا، اور آپ کی تعلیمات جو ہیں، جیسے آپ کی زندگی بسر ہوئی، آپ نے آقا علیہ السلام کی صحبت میں زندگی کے شام و سحر آپ نے گزارے ہیں، اور کائنات کی مقدس ترین آپ ہستی ہیں۔ آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ جو آپ کا نام لیتا ہے، جو ادب کرتا ہے، اور اسی ادب میں وہ آگے جو بڑھتا ہے، اس کے لیے برکات عام ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترمہ پروفیسر عائشہ شبیر صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید پروفیسر صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترمہ خانم فروہ زیدی صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو ناظرین خوش آمدید کہیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ یہ ذکر ایسا ہے، یہ نام ایسا ہے، ہر سال دیکھیں کچھ ایسے ہمارے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا، بار بار ان کا ذکر کرنا، قرآن پاک میں بھی ہے فذکر انما انت مذکر، حبیب آپ ان کو یاد کرواتے رہا کریں، ان کو باتیں بتاتے رہا کریں۔ تو یہ عنوانات ایسے ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، محرم کے ایام ہو تو کہ نواز رسول کی شہادت کا، آپ کے رفقا کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو جب یہ ایام آتے ہیں جو پاک ہستیوں سے منسوب ہیں تو ان کا ذکر کرنا لازم ہوتا ہے، تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بھی ان سے آشنا ہو اور ان کی تعلیمات سے بھی آشنا ہو۔ پروفیسر عائشہ شبیر صاحبہ، میرا پہلا سوال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ آپ آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، آپ کے ذکر کا ٹکڑا ہیں، آپ ابتدائی کلمات کیا ادا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ جن پر بات کرنے سے پہلے بھی ہر لفظ وضو کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہستی ہیں جن پر بات کرنے سے پہلے، جن کا ذکر کرنے سے پہلے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور جن کے در کا دربان حضرت جبرائیل امین ہیں، اور یقیناً وہ ایسی ہستی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے، صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ ہر مرد و عورت جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سب کے لیے سب سے مقدس و محترم اور محتشم ہستی سیدہ کونین، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے، جن کو سالار اہل بیت قرار دے کے، جن کے شان میں آیہ کریمہ آیہ تطہیر نازل فرمائی، اور کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ اس خانوادے سے، کہ جس کی سالار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جو عکس پیغمبر مصطفیٰ ہیں، جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بارگاہ نبوت سے جن کو نبوت کا فیض ملا ہے، جن کی شخصیت میں جمال مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے، جن کی شخصیت میں کمال مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے، جن کی شخصیت میں اخلاق مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے۔ جب ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ آیت کریمہ جو یطہرکم تطہیرا کا تاج ہے، وہ سیدہ کائنات کے سر پر ہی سجا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی چادر تطہیر کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب کے درمیان میں شرم و حیا کی چادریں ہمارے سروں پر موجود ہیں۔ ہمارے ہاں موجود، ہمیں سیدہ کائنات کی وہ ہستی، اصل میں ہم ان کا ذکر تو کرتے ہیں، ان کے لیے ادب و احترام، ان کا نام آتے ہمارے سر جھک جاتے ہیں، ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں، مگر ان ہستیوں کی تعلیمات کیا ہیں، ان ہستیوں کا، ان سیدہ کائنات کا اسوہ کیا ہے، ان کی زندگی کیسے بسر ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہیں، وہ ہم ان کو کیسے اپنی آئیڈیل بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مگر جو شرف آپ کے حصے میں آئے
اور جو آپ کی ذات ہے, جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں, اس حوالے سے بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں, چاہے قرآن پاک میں چاہے احادیث میں ہے کہ آپ کی بڑی شان ہے. بے شک دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا جسم کا حصہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. یعنی کہ سیدہ کائنات کی محبت آقا علیہ السلام کی محبت, اور آقا علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے. پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کائنات کا ہر شخص, ہر امتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے, جب صحابہ کرام ان کے سامنے ہوتے تو جب بات کرتے تو کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اور سیدہ کائنات کی شان اتنی بڑی ہے کہ آقا کریم سیدہ کائنات سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ. یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اپنی بیٹی کو, سیدہ کائنات کو, صرف اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس تقوی اور اس پرہیزگاری اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے, اس پر جو ان کا مقام و مرتبہ ہے, تو اللہ رب العزت کے محبوب بھی ان کو فدا کے ابی و امی یا فاطمہ کہہ کر بلاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی عظمت کے عالم یہ ہے کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں تو امام الانبیاء مدثر کی چادر اوڑے بیٹھے ہیں یا مزمل کی چادر اوڑے بیٹھے ہیں, اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, استقبال کرتے ہیں اور اپنی اس چادر کو سیدہ کائنات کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں. یہ ان کی عظمت کی جو ہے وہ نشانی ہے. بہت اہم آپ نے بات کی ہے. میں اس بات پہ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. خانم ام فروہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابتدائی کلمات میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں. درود و سلام محمد و آل محمد کی ذاتی مقدسہ پہ. اور بالکل وجہ موجودات کائنات وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار نے جب خلق کیا تو خالق کے اکبر نازا ہو گیا. اور جس شہزادی کا ذکر ابھی میری بہن کر رہی تھی ان کی نسبت سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ختم مرتبت فرماتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ جان لیجئے بیٹی کا شرف کتنا بلند ہے. جناب فاطمہ زہرا کے مناقب اور فضائل کے بارے میں اگر کوئی رقم تراز ہو تو میں کہوں کہ بہت طوالت سے بھی لکھے تو لکھنے والے کے پاس کرتاس ختم ہو جائے گا, سیاہی ختم ہو جائے گی. لیکن سیدہ کے مناقب رقم نہیں کیے جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کی فضیلت منحصر ہوتی ہے کہ اس کا مدح خان کون ہے. ہر شخص کی فضیلت کی اہمیت کا اندازہ اس کے مدح خان سے لگایا جا سکتا ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ جس کے مدحت ختم المرسلین کرتے ہوں سیدہ کی کیا کہنے, اس بی بی کے شرف کا کیا کہوں کہ جس بی بی کے بارے میں میرے نبی کہتے رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. لحمہم لحمی دمہم دمی یولمونی ما یولمہم یحزنونی ما یحزنہم انا غربن لمن خربہم انا سلمن لمن سلمہم انا عدوًا لمن عادہم انا محبًا لمن احبہم انہم منی وانا منہم. میری بیٹی کا خون گوشت جسم اعضاء سب مجھ میں سے ہیں اور یہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جناب ختمی مرتبت کی شان اتنی بلند ہے کہ اصحابہ اجمعین کہا کرتے تھے کہ ہمارے والدین آپ پر نثار ہوں, اور آپ فرماتے کہ جناب سیدہ سے کہتے کہ میرے والدین آپ پر نثار ہو. تو ایک مقام جناب سیدہ کا یہ ہے کہ آپ کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا فرماتے فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ آپ اپنے بابا کی بھی ماں ہیں. اب شرف دیکھیے کہ شرف کتنا بڑھا دیا کہ اتنی محترم ہے سیدہ اور اتنی منکسر المزاجی ہے ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں کہ اگر نبی مکرم کبھی تبلیغ کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں اور دل برداشتہ ہوتے ہیں تو زخموں کو برہم لگاتی ہیں اور شفقت ایسے فرماتی ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ میری ماں ہوتی تو بالکل ایسی مہربان ہوتی کہ جیسے آپ مہربان ہیں. اور شرف یہ ہے ام ابیہا کہلائی شہزادی اور اتنی بلند ذات ہے میری بی بی کی. کبھی زکیہ کہا کہ میری بیٹی تم اتنی عظیم ہو, تمہارا تقوی اتنا بلند ہے کہ تم طاہرہ ہو. اے میری بیٹی تم وہ ہو. جناب سیدہ کی نسبت سے ایک پروگرام تھا تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب ختمی مرتبت کے حوالے سے کہ جب لوگوں کو کوئی غم درپیش آ جاتا تو ختمی مرتبت کا چہرہ انور دیکھتے تو اس سے دل کو تقویت ملتی اور غم ختم ہو جاتا. اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہے جو مکاشفہ رسول ہیں کہ بی بی کا شرف یہ ہے
کہ جب ختمی مرتبت تمام دنیا کے غم و اندو دیکھ کے، مشکلات دیکھ کے، مصائب و آلام دیکھ کے گھر واپس پلٹتے تو آپ مسکرا کے کہتے مکاشفہ رسول میری بیٹی ہے کہ جس کا چہرہ انور دیکھتے ہی مجھ محمد کے دل کو سکون ملتا ہے. قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا میوہ. اے میری بیٹی تم وہ ہو کہ جو اپنی ذات میں میرے لیے ماں بھی ہو، میرے لیے بہن بھی ہو، میرے لیے بیٹی بھی ہو. تو مناقب جناب سیدہ کی نسبت سے یہ کہوں گی کہ ختمی مرتبت کا مکمل گھرانہ ایک ہی ہستی پہ منحصر ہے، اور جہاں ہر رشتہ نبی مکرم نے ایک شخصیت میں تلاش کیا وہ صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. بالکل ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے جو دو اسکالرز ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ آقا السلام جب آپ تشریف لاتی تو کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کرتے، اور صحابہ اکرام جب آقا السلام کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے تو کلام کرنے سے پہلے کہتے فدا کبھی ومی یا رسول اللہ. حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ فدا کی ابی ومی یا فاطمہ کہتی ہیں. یہ سارا ادب اس معاشرے میں جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عرب کے ہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کو زندہ دفن کرنے کا رواج ہے، ان کو محبت کرنے کا ٹرینڈ وہاں پہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ستم کیا جاتا ہے. اسی ماحول میں، اسی سماج میں، انہی لوگوں کے درمیان آقا علیہ السلام نے ایک تو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو بیان کرنا، آپ کی عظمت و جو مقام ہے اس کا اظہار کرنا، ایک ہے اسی ماحول میں رہتے جو جاہلیت ہے، جہاں پہ جہالت نے ڈیرے جمائے ہیں، جہاں پہ ظلم ہے اور تو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج وہاں پہ عام ہو چکا ہے. اس ماحول میں بچیوں سے اتنا پیار کرنا، اتنی محبت کرنا، پھر انہی لوگوں کے درمیان، یہ تو 100 سال بعد کی بات نہیں ہے، اسی ماحول کے اندر کی بات ہے. تو یہ جو ایک نفسیاتی یہ جو چیز تھی اس معاشرے میں، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ كَالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ان کے بیٹی کو خوشخبری کہا کہ جب بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، جاہل لوگ، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے کہ ہمیں بیٹی ہمارے گھر ہوگی. اس بیٹی کے لیے وہ اپنے آپ کو بدقسمت قرار دیتے اور اپنے لیے سمجھتے کہ اب ہمارے پاس ذلت آ گئی. اللہ پاک اسے بشارت کہہ رہا ہے اور یہ ذلت کہہ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کر کے اور ان کو عظمت دے کے اور ان کو رحمت قرار دے کر، رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت بن کر جب آئیں تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے ان کو پیغام یہ دیا کہ جنہیں تم ذلت کہتے ہو یہاں بشارت ہے، وہ رحمت کی بشارت ہے، وہ عظمت کی بشارت ہے، وہ مقام و مرتبہ. ان کی جو شان اپنی جگہ وہ تو بیان ہونی تھی، مگر پھر نفسیاتی اثرات معاشروں پہ پڑتے ہیں چیزوں دیکھیں وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ اس معاشرے کے اندر کہ جس کے ہاں بیٹی ہوتی اور پھر بیٹا بھی نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس شان میں ان کو حوصلے کے لیے وہ آیت کریمہ بھی نازل فرمائی نا، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ بیٹی سے ان کی نسل چلائی اور کہا کہ آل رسول اگر کہیں ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس بیٹی کو جب اتنی عظمت دی اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جب آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہیں اور کچھ جو قریش مکہ ہیں وہ اوجڑی اونٹ کی لا کر اس پر گردن مبارک پر ڈال دیتے ہیں تو سیدہ کائنات بھاگتی ہوئی آتی ہیں، اور اس وقت ان کی عمر مبارک 6 سال ہے، 6 سال ہے، کہیں 7 سال روایات میں آتا ہے. وہ اپنے ان ہاتھوں سے کھینچ کر اس اوجڑی کو اتار کے نیچے پھینکتی ہیں اور اس جرت کے ساتھ وہ اس معاشرے کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی وقت نہیں ہے اور اس بیٹی کو جو ہے وہ سیاہی اور ذلت کا مقام دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر سیدہ کائنات ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ جرت سے بات کرتی ہیں کہ میرے بابا کے اوپر جو ہے نا وہ کس کی ہمت ہے، کس کی جرت ہے، میں خود بیٹی ہو کر اس مقابلے پر کھڑی ہوں. وہ اپنے لیول پہ اپنے بابا کے دفاع کے اپنے دفاع کے لیے کھڑی کہ اگر میں بیٹی ہوں تو میں جرت کے ساتھ تمہاری تم اپنی بیٹیوں کو زمین پہ گاڑتے ہو، دفن کرتے ہو، ان کے لیے اپنے آپ کو ذلت کا باعث سمجھتے ہو، اپنے لیے اس کو کمتر سمجھتے ہو، اور آج وہ بیٹی جو صرف 6 سال کی ہے اپنے بابا سید الکائنات امام الانبیاء کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا دفاع کرتی ہیں اور اس اوجڑی کو اتار کر نیچے پھینک دیتی ہیں. پھر اسی معاشرے کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بیٹی کو جہاں پر وہ اپنے بابا کا دفاع کرتی ہیں وہاں شیب ابی طالب میں بھی دیکھیں وہ اس کیسے اپنے بابا کے ساتھ کھڑے ہو کر اس دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के उस बुनियाद के अंदर, उस असास के अंदर अपने सब्र को, अपने शुक्र को, अपनी रज़ा को, उस पानी को शामिल करती हैं, उन आंसुओं के, उस सब्र के आंसुओं के, कि जिस पे बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं हमेशा कहा करती हूँ वकास साहब कि इसमें कभी भी हर एक कोई अपना तर्जुमा करता होगा, लेकिन जब बात सय्यदा कायनात की आती है, आले रसूल की आती है ना, तो जब कोई आजमाइश आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं इनसे बढ़कर तो आजमाइशें किसी पर नहीं आई। मगर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तरफ ये बात करते हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये है कि जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इनका हुआ ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। इन्ना लिल्लाहि ये बेशक अल्लाह के लिए है और अल्लाह इनके लिए है। तो उनकी जिंदगियां अल्लाह की रजा में, अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह की कुर्बत की हसूल के लिए गुजरी है। हम आपने बात की है और शेबी अबी तालिब का भी आपने जिक्र किया। खाना साहब आप भी हमारे साथ शामिल हैं और मैं इसी बात को आगे लेकर चलूँगा कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी और आपकी वालिदा भी, मतलब कि मुश्किल घड़ी है और मुश्किल घड़ी में कोई साथ खड़ा रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज हम उनके नाम, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करके आज अल्लाह उनके नाम के सदक़े जो उनका जिक्र करता है वो बुलंद हो जाता है, मगर इन मुश्किल घड़ियों में, आजमाइशों में आप अपने बाबा के साथ खड़ी रही हैं। ये वालिदा की तरबियत भी है और वालिदा भी अपने शोहर के साथ खड़ी हैं। बेशक बहुत खूबसूरत बात की आपने वकास, और इस वजह से यही कहूँगी कि जनाबे खतीजा सल्लल्लाहु अलैहा की शख्सियत की ये अहम तरीन खूबी थी कि जब ख़त्मी मरतबत के साथ तमाम दुनिया के लोगों ने अदावत का इजहार किया, तमाम अहले अरब ने नाउज़ुबिल्लाह नबी मुकर्रम के ऐलान नबूवत को झुटलाया, तो तब जनाब खतीजा सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया कि ऐ मेरे वाली मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ी हूँ। और फिर जहाँ दौलत की बात आई तो फिर वो तमाम तवारीख़ इस्लाम लिखती हैं कि इतनी दौलत थी जनाब खतीजा की कि अंबार लगा दिए जाते थे, और आप यही फरमाती थी कि बस लोग दाखिल इस्लाम हों, अपनी ज़रूरतों को मेरी दौलत से पूरा ज़रूर करें लेकिन आपके पैगाम को सुने। और ख़त्मी मरतबत के पैगाम को फिर इस तरह तरवीज मिलती चली गई और यह आलम हो गया कि अभी आपने शेब अबी तालिब का जिक्र किया, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की वालिदा की शान क्या है कि अमीर अरब जनाब ख़त्मी मरतबत के जद्दे बुजुर्गवार हैं और मलिकतुल अरब जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा। और फिर बीबी उस मुकाम पे आ जाती हैं कि जहाँ शिब अबी तालिब फाके करने पड़ते हैं और जहाँ भूख का, कसम पुरसी का ये आलम है, गुर्बत का ये आलम है कि जिस मुकाम पे इंसान का सब्र ख़त्म हो जाता है, सैयदा की वालिदा ने वहाँ मुसम्मम इरादों के साथ ख़त्मी मरतबत का साथ दिया। और मरवी है कि वहाँ शिब अबी तालिब में क़याम के दौरान कड़वे पत्ते खाने के सबब ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी जनाब खतीजा कि फिर उसके बाद वो अपनी सेहत की तरफ वापस आ ना सकी। और जनाब खतीजा से जब जनाब खतीजा की एक चचाजाद बहन आई और उन्होंने पूछा कि मैं ये इस्तफसार करती हूँ कि तन्हाई की ज़िंदगी में कैसी गुजरती है, तो मुस्कुरा के कहा कि जानती हो मेरी शिकम में रहने वाली बच्ची मुझसे गुफ्तगू करती है। जब ये बात सुनी तो हैरत ज़दा हो गई। कहा वो किस तरह? कहा जब मैं कुरान करीम पढ़ती हूँ तो मुझे अपने पहलू से कुरान करीम की उन आयात की तफसीर सुनाई देती है, मुझे लगता है जो तिफल मेरे शिकम में है वो मुझे तालीम दे रहा है। तो क्या शान है उस बीवी की जो अपनी वालिदा को भी कुरान की तफसीर सुना रही हैं। और उनकी सरश्त में ये चीज़ शामिल है कि परवरदिगार ने जनाब सैयदा को आलिमा गैर मौलिमा बना के भेजा है। मैं समझती हूँ कि हम ख़वातीन हैं, हम लोग इल्म हासिल करते हैं, लेकिन शहजादी कौनैन का ये रुतबा है कि वो आलिमा गैर मौलिमा है, उन्हें जितना इल्म मिला परवरदिगार ने वदीयत किया है। जितना जिक्र का टुकड़ा है उनकी सोहबत में रहना, फिर जैसे आपने खूबसूरत बात की कि आका इस्लाम के किरदार की, अखलाक की जो झलक है और जो खूब झलक है वो आपके किरदार से दिखाई देती है। और आप ही का घराना है। नाज़रीन के कुरान पाक की कई आयात जो हैं उनकी तफसीर जब पढ़ी जाती है तो ये अहले बैत का घराना, और ये तो ऐसी माँ है सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बेटी है तो वो भी ऐसी हैं कि इन जैसी कोई बेटी नहीं है, और माँ ऐसी है कि इन जैसी कोई माँ नहीं है, और ये ऐसी कायनात की शहजादी हैं। बीवी ऐसी है तो इन जैसी कोई बीवी नहीं है। मैं इस हवाले से भी चाहूँगा कि बात हम करते हैं आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो ज़ात है, जैसे कि वयुतीमुन ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, इन घरानों में, इस घराने की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक है सखावत, जैसे आपने बात की कि अपने बाबा के दिफा के लिए वो डट गई,
عمر جیسی بھی ہے اور دفاع کے لیے منظر عام پر ہیں اور آپ نے ایسا کیا. اور سخاوت جو ہے یہ بھی آپ کے بابا سے آپ کو ملتی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے صاحبہ کہ اپنا کھانا اور اپنا پینا انسان کسی کو دے دے, یہ بہت کم ہوتا ہے. اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. جیسے ہم نے کہا نفسیاتی جو اثرات ہوتے ہیں, میرے سامنے پانی پڑا ہے تو یہ میں نے پینا ہے تو میں خود ہی پیوں گا. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کسی کو دے دے, مگر آپ نے دیا ہے. وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَيْهِ قرآن کہہ رہی ہے. دیکھیں آپ نے اتنی خوبصورت یہ آیت کریمہ کا ذکر کر دیا نا, یہ میری فیوریٹ آیات میں سے ہے, اور اس طرح سے فیوریٹ ہے کہ سیدہ کائنات سے بڑھ کر ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا. صحیح, کیونکہ وہ جہاں انہوں نے پرورش پائی ہے نا, ذات کے پہلو ایسے ہیں اور جہاں ہم نظر دوڑائیں وہ با کمال. پھر آپ دیکھیں خاتون ایک ہوتا ہے نا, آپ آج کی تو کوئی خواتین ہے, میں وہی آج کے ساتھ شامل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم خواتین ہیں نا, تو ہمارے ہاں بڑی ناشکری پائی جاتی ہے. ہمیں جتنا بھی عطا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کم ہے, اور تھوڑی سی چیزیں اپنی چیز کسی کو ہم کیسے دے دیں, یہ میری ہے, چاہے وہ فالتو ایکسٹرا پڑی, لیکن دینی نہیں ہے کسی کو. سخاوت اس گھرانے سے ہی شروع ہوتی ہے, اسی گھرانے پہ ختم. بالکل صحیح. یہ کمال سخاوت انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی ہے. واہ واہ. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یہ ان سے حدیث پاک مروی, اور صرف انہی سے حدیث پاک یہ مروی ہے کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کر کسی اور کو اپنے بابا کی مثل نہیں دیکھا. اور میں نے فاطمہ سے بڑھ کر سیرت میں, صورت میں اور اخلاق میں, معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کے مشابہ نہیں دیکھا. ان کے سیدہ کائنات کی عادات و اطوار بالکل بعین ہی اپنے بابا سے, ان کے بارگاہ نبوت سے ایک نبوت کا جو فیض ملتا ہے نا, وہ اس کی کامل تصویر اگر دیکھنی ہو تو سیدہ کائنات کو دیکھیں کہ آپ سخاوت میں اتنی سخی ہیں کہ جب سخاوت کرتی ہیں اور 3 دن کے فاقے ہیں. پاس ہو تو دینا سمجھ میں آتا ہے, ایکسٹرا ہو تو دینا سمجھ میں آتا ہے, نہ ہو تو دینا سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں وہ جو نہ ہو تو دیتے ہیں نا, تو وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمال ہوتے ہیں, جو اللہ رب العزت کے مقبول ہوتے ہیں, جنہیں ہر حال میں اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں نفسوس مطمئنہ ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ جو ہر حال میں, دیکھا نہیں کہ ان کی اولاد نے سر کٹا کر بھی کہا کہ اللہ ہماری قربانی اگر قبول ہے تو نانا کی امت کو بخش دے, تب بھی قربانی کو قبول ہونے کا مشروط کیا کہ اگر قبول ہو, اپنی قربانی پر فخر نہیں کیا. یہ سیدہ کائنات کے دودھ کا اثر ہے, یہ سیدہ کائنات کے خون کا اثر ہے, یہ تربیت فاطمہ ہے کہ سر کٹوا کر بھی کہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے, تکبر نہیں کرنا. یہ ان کی تربیت دیکھیں کیسی ہے. ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت, کہ تربیت فاطمہ ایسی ہے کہ وہ اپنے پاس ہو 3 دن کے فاقے ہیں, مگر وہ قرآن نے کتنی محبت سے کہا کہ اللہ رب العزت کی کتنی محبت کی نظر ہے. آپ تھوڑی سی ذرا اس کو سوچیں کہ ادھر سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے, یہ اللہ کی چاہت ہے, اور ادھر سے اللہ پاک مارا ہے کہ کیوں, کیونکہ یطعمون الطعام علی حبی, اللہ کی محبت میں, اللہ کے لیے. یعنی کہ یہ نہیں کہ اپنے کسی نام و نمود کے لیے نہیں, اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ میری محبت میں کر رہی ہیں. اور وہ کیوں نہ کریں جو اللہ کی بنائی رات ایک فاطمہ کے ایک سجدے کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے. آنا چاہ رہا ہوں ابھی اس حوالے سے, خانم صاحب آپ کے ساتھ بھی بات کروں گا اس حوالے سے, کہ 2 چیزیں ہمیں پرومیننٹ دکھائی دیتی ہیں, بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے سخاوت اور ایک ہے عبادت. یہ ہمیں اہل بیت کے گھر سے, اہل بیت کے در سے ملتی ہیں. سخاوت ہے تو وہ بھی کمال پہ ہے, اور جو عبادت ہے وہ بھی کمال پہ, اور جو محبت الہی کی بات ہے کہ سخاوت بھی اللہ کی محبت میں, اور عبادت تو ہے اللہ کے لیے. اور آپ کی جو عبادت ہے وہ بھی اتنی کمال ہے کہ سجدوں میں ہیں, اور راتیں چھوٹی ہیں. یک بستہ رات ہے, سردیوں کی پوری رات سوئے رہے تو انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے وکاس. اور عبادت کی نسبت سے صرف یہی کہوں گی کہ جہاں عبادات کے تسلسل کو آج تک دنیا قائم رکھے ہوئے ہے, اس کے پس منظر میں عبادات کی تعلیم جو کی ہے وہ آل محمد نے کی ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کا طریقہ, نماز کے اطوار, نماز کا انداز, نماز کے اوقات محمد و آل محمد کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہوا ہے, راہ نجات دے گئے ہیں کہ اگر ہم اپنی نجات اور بخشش چاہتے ہیں تو کیسے عبادت کریں. اور پھر عبادت کو کامل کرنے کے انداز بڑے خوبصورت ہیں. جناب سیدہ کی سوانح حیات میں جہاں فاضل امینی صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں ذکر کیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت تو اتنی کامل تھی کہ عالم نماز میں تھی کہ ایک سائل آ گیا, سائل نے دستک دی, اور جب دستک دے کے سوال کیا تو کہا کہ میں بھوکا بھی ہوں اور میرے پاس لباس بھی نہیں ہے, زاد راہ بھی نہیں ہے. 3 باتیں جب اس نے یہ پیغام دیا اور سائل نے,
اور پھر بی بی کو یہ پیغام جناب فضا نے پہنچایا تو عالم نماز میں تھیں، نماز کو اتمام کیا اور کہا کہ فضا اس کی حاجت کو پورا کریں۔ کہا بی بی گھر میں تو کچھ ایسا اسباب نہیں ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صندوق میں گلو بند پڑا ہوا ہے، تم اس طرح کرو کہ وہ اس سائل کو دے دو۔ تو فضا نے ایک مرتبہ بی بی کو دیکھ کے مخاطب کر کے کہا شہزادی وہی تو ایک زیور آپ کے پاس ہے، آپ وہی راہ خدا میں دے رہی ہیں؟ تو مسکرا کے کہا مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے۔ پھر میری بیوی وہ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا کا مال اور اولاد سب یہی رہ جانے والی ہے، راہ خدا سے نجات چاہیے۔ اور پھر جب وہ مل گیا پھر دوبارہ نماز کے لیے قیام کے لیے کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی بیوی نے قیام کے لیے نیت کی ادھر یہ سائل یہ گلو بند لے کے اس قریے میں پہنچا کہ جہاں جناب عمار یاسر جا رہے تھے۔ جناب عمار یاسر نے خوشبو کو محسوس کیا، کہا لگتا ہے تم ایسے گھر کے قریب سے ہو کے آئے ہو جہاں طہارت ہی طہارت ہے۔ سائل نے کہا بے شک میں اس دروازے سے آیا ہوں جہاں جبرائیل بھی سوالی بن کے آتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ ان کے گھرانے کی وہ عمدہ ترین نشانی ہے، وہ عمدہ ترین منزل ہے کہ انہوں نے صلاۃ کو بھی قائم کرنا سکھایا، زکوٰۃ بھی دینا سکھایا۔ اپنی سوسائٹی کی ہم بات کریں تو اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اور عبادت کرے لیکن سخاوت میں وہ سخی جو ہے وہ نہیں ہوتے، بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ اور جی بالکل، اور کچھ سخی ہیں تو وہ عبادت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ہمارا نماز کوئی روزے سے کوئی کام نہیں ہے، ہم فلاح انسانیت کے لیے آئے ہیں اور خدمت انسانیت کا کام کر رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ وکاس یہی چیز ہے نا کہ اگر کوئی عبادت میں نکل جاتا ہے تو ایسے ایسے ہم نے عبادت گزار دیکھے ہیں کہ ایک روپیہ خرچ کرنا بھی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور ایسے سخی دیکھے ہیں کہ وہ نماز سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نا نفس کا اطمینان کتنا خوبصورت ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا زیور راہ خدا میں دیتی ہے تو کیا وہ دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے فطرت انسانی ہے کہ کچھ دیر وہ سوچے گی کہ میں نے یہ کیا کیا۔ لیکن سیدہ کی تربیت پہ سلام کہ میری بیوی جب خیرات بھی دیتی ہیں تو پھر دوبارہ اپنی صلاۃ کو قائم کرتی ہیں۔ اب جب عمار نے خوشبو محسوس کی، کہا تم اس طرح کرو کہ تم اس کا ہدیہ لے لو، یہ گلو بند مجھے دے دو۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کہا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ختم مرتبت کے سامنے جا کے تمہیں یہ گلو بند دوں اور اس کا ہدیہ لوں۔ اور پھر جب نبی مکرم کی محفل میں آ گئے تو ختم مرتبت نے دیکھا کہ یہ عالم ہے تو مسکرا کے کہا عمار اس کو ہدیہ دے دو اور گلو بند خرید لو۔ ادھر نماز قائم ہے، ادھر جناب سیدہ کی نماز قائم ہے۔ اور پھر جب یہ گلو بند لے لیا گیا جناب ختمی مرتبت نے جناب عمار یاسر سے ہدیتاً اس کو خرید لیا، اور لینے کے بعد میرے نبی اپنی محفل سے چل کے جب در سیدہ پہ پہنچے تو صدا دی کہ بیٹی تم پہ لاکھوں سلام ہو۔ جناب فضا نے جب ختمی مرتبت کی آواز کو سنا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبت پہ سلام و درود بھیجنے کے بعد کہا کہ شہزادی کونین عالم نماز میں۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو گلو بند لے جا کے بی بی کی جان نماز پہ رکھ کے کہا ہے میری بیٹی یہ تمہیں پروردگار نے تو فتن بھیجا ہے۔ کہا ہے میرے بابا یہ کس طرح؟ کہا تم نے راہ خدا میں دے دیا تھا، خدا تم پہ اتنا راضی ہے کہ تمہاری صلاۃ بھی قبول ہے، تمہاری خیرات بھی قبول ہے۔ تو یہ ایک مقام شہزادی نے بتایا ہے کہ دنیا کی اس طرح دنیا کے مال و دولت کو عزیز نہ کیجیے۔ عبادت بھی وہ ہے جہاں ہم دنیا کی نفی کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں پسے پشت ڈال کے اس کی عبادت کو کامل کرتے ہیں تو تب عبادت قبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر لیں اور ہمارے احباب، ہمارے ہمسائے، ہمارے رشتہ دار بھوک سے مر رہے ہیں اور ہم عالم سجدہ میں، ایسی بخشش ہوگی نہیں، کیونکہ آل محمد نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنی عبادت کو کامل کرنا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کا احترام کرنا۔ کیا کہنے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اسلام نے کبھی مال کمانے سے منع نہیں کیا، آپ جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، منع کیا ہے تو مال کی محبت سے منع کیا ہے، کیونکہ جو مال کی محبت، اس کا محبت کا تعلق انسانی دل کے ساتھ ہے، تو یہ ٹھکانہ نہیں غیروں کا دل بنایا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آئے گی تو مال خرچ کرنا بھی انسان کے لیے بہت بڑی
پرابلم بن جائے گی. تو جو قرآن نے کہا اس کی عملی تفسیر یہ گھرانہ ہے. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, قرآن نے کہا یہ جمع نہیں کرتے, یہ خرچ کرتے ہیں, تو پھر دکھایا بھی جائے تو کون سی ہستیاں ہیں؟ یہ کتاب بھی بات تو نہیں ہے, عملی تفسیر تو یہ لوگ ہیں. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جی. ایک قرآن اور دوسرا میری اطرت, میری سنت, میری اہل بیت. اور سنت کی عملی تصویر دیکھیں تو اہل بیت طہار ہے, اور اگر قرآن کی تفسیر دیکھیں تو ان کا ہر قدم اہل بیت طہار کا, ہر عمل, ہر علم, ہر قدم آپ کو نظر آئے گا جیسے قرآن کی تفسیر ہے. ابھی خانم بات کر رہی تھی نا ان کی عبادت کی کہ محبت میں سخاوت بھی کر رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں, تو وہ اس آیت کی عملی تفسیر نظر آتی ہیں سیدہ کائنات کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے, جو تمہیں پسند ہو. تو خواتین کے پاس جب زیادہ کچھ چیزیں آ جائیں, زیور ہو, کپڑا ہو, لباس ہو, اناج ہو, کوئی چیز آ جائے تو وہ اس کی ایک قدرتی چاہت ہوتی ہے, لیکن سیدہ کائنات نے اس چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کیا اور چاہا کہ میں وہ سب کچھ خرچ کر دوں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مما تحبون, جس سے تم محبت کرتے ہو, جب تک وہ تم سخاوت میں سخی نہ بن جاؤ, خرچ نہ کر دو. دنیا کی جو ایک دولت ہے, بلکہ دولت کی انبار آپ کی والدہ کے پاس ہے, آپ دنیا کی امیر ترین خاتون ہیں مگر خرچ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ 70% جو اس وقت تجارت تھی مکہ کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کرتی تھی, اور آپ نے بچپن میں اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ وہ جو اونٹ کے اونٹ دے رہی ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا سوائے خدیجہ کے, کہ اس نے اس وقت اسلام کی مدد کی ہے اپنے مال و دولت سے کہ جب کوئی مدد کرنے والا ہمارے مال سے اپنوں کو فائدہ ہو, اپنوں کو فائدہ ہو, جب تک سماج کو فائدہ ہو, سوسائٹی کو فائدہ ہو. دیکھیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سالار اہل بیت سیدہ فاطمہ الزہرا, ان کا ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آل رسول کا ایک خاص جو وصف ہے اور خاص ایک صفت ہے اور ایک خاص کمال ہے وہ سخاوت ہے, کہ وہ یہ چونکہ یہ انبیاء کا وصف ہے, یہ نبی جو ہے وہ سخی ہوتا ہے, اور انبیاء کا وصف جو اس وقت نظر آتا ہے وہ آل رسول کے اندر نظر آتا ہے. تو جب تک آپ سخاوت نہیں کریں گے, خرچ نہیں کریں گے, اور جب اس وقت تک کہ اس وقت آپ جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں لوگ نمازوں کے انبار لگاتے, گنتی کرتے ہیں عبادات کی, میں نے اتنی گنتی کر لی, لیکن ان کے آس پاس ان کے اپنے رشتہ دار بھوک اور افلاس میں مر رہے ہوتے ہیں. ہم سے ہماری نمازوں کے معاملات میں بعد میں پوچھا جائے گا ہم اپنے اندر کتنی عبادت کرتے ہیں, یہ اللہ کا ہمارا معاملہ ہے. سوچ لیا ہے کہ یہ 2-3 گناہ ہیں, اس کے علاوہ گناہ نہیں ہے. ہم نے گناہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے ہیں, یہ 3-4 ہیں, باقی جو غیبت ہے, جو چگلی ہے, جو بد اخلاقی ہے, جو مال کو گن کے رکھنا ہے, وہ تو کسی کھاتے میں نہیں, وہ کسی کھاتے میں نہیں جاتے, کیونکہ کردار جب تک مستحکم نہیں ہوگا نا وقاص, اس وقت تک معاشرہ مستحکم نہیں ہوتا. انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کی معافی ہے, وہ اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن جو معاشرتی جو چیزیں ہیں, دیکھیں آپ اپنے فرائض جب تک ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اپنے حقوق نہیں مل سکتے. آپ کے فرائض میں ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا, اس پڑوسی کا خیال رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری میں سے ہے. اور دیکھیں سیدہ کائنات کا اسوہ بھی تو دیکھیں نا, کہ ایک نو مسلم ہے, وہ سارے اس کو لے کے جاتے ہیں سلمان فارسی ہر دروازے پہ, ہر دروازہ خالی موڑتا ہے, لیکن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہے دینے کو, اپنی چادر دے دیتی ہیں کہ جائے یہودی کو دے دیں. اور اس یہودی کو جب چادر جاتی ہے اس شمون کے پاس, تو اس چادر کی عظمت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایک نبی کی بیٹی اتنی سخی ہے کہ جو اپنی چادر بھی دینے کو تیار ہے مگر اس مسکین کی مدد کرنے کو جو خالی نہیں دیتی. تو اس چادر کی عظمت سے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. تو سیدہ کائنات چکی بھی پیستی ہیں, ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ جاتے ہیں, خادمہ موجود ہے مگر اس خادمہ کے ساتھ بھی باری رکھی ہے. ایک مکمل جیسے ضابطہ حیات کے لیے مکمل ایک ذات ہے کہ آپ جو نا ہر طرف سے دیکھیں گے, اور ایک مکمل ذات ہے. دیکھیں ایک خاتون ہوتی ہے نا, وہ سمجھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت مرد, کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس دور کے اندر, اس معاشرے کے اندر کہ بھی مردوں کے لیے تو اسوہ کامل موجود ہے, تو خواتین کس کو دیکھ کے اپنے اسوہ پر پیروی کریں, کس کی طرف نقش قدم پر چلیں. تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی مکمل تصویر بن کر خواتین کے لیے اسوہ کامل اور مکمل ضابطہ حیات پیش کرتی ہیں. ان کو ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو قرآن کی صورت میں لوری سنا کر ایسی تفسیر بنا دیتی ہیں قرآن کی کہ پھر ان کی جرت, ان کی بہادری آپ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں بھی دیکھتے ہیں, سیدنا امام حسنین کریمین میں بھی دیکھتے ہیں. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا خود جنت کی عورتوں کی سردار بنتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتی ہیں کہ وہ بھی جنتوں کے مالک بنتے ہیں. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ماں اگر جنت, اب آج ہمارے لیے اگر
کسی کا یہ ایک مزاج ہوتا ہے، اب مزاج میں غلبہ عبادت کا زیادہ ہو تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں، بچے اگنور ہو جاتے ہیں، اگنور، اور آپ کے رشتہ دار بھی جو نہ ہو جاتے ہیں کہ آپ صوفی بن گئے ہیں، آپ کا دھیان اسی طرف ہے، اور پوری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا خانم صاحبہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ آپ ہی کی بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آپ کی ذات ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ابھی میری بہن کہہ رہی تھی بے شک خواتین کے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے موجود ہے، اور اس میں یہ کہوں گی کہ آج کے پورا شوب دور ہے نا یہ آج کل کا، اور یہاں لوگ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بے روی بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ غربت بڑھ چکی ہے، افلاس بہت زیادہ، لوگوں میں بے اعتنائی بڑھ چکی ہے، تو وہاں سب سے اہم کردار عورت کا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت اتنی خوبصورت ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے یہ کہوں کہ انبیاء کے سردار نبی کی بیٹی ہیں، فاتح خیبر کی زوجہ ہیں، جوانان جنت کی سردار جو ہیں ان کی ماں ہیں، لیکن بی بی کی سادگی کا یہ عالم ہے، صبر کا، انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جسم پہ جو لباس ہے وہ اتنا پرانا اور بوسیدہ تھا کہ پیوند لگے ہوئے تھے جسم پہ، جو پہنا ہوا لباس تھا اس میں، اور پھر جب کسی یہودی نے جو بہت مالدار تھا اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت دی، یہ آج کے ریسنٹ ایرا میں یہ اٹس ویری پیٹیس کنڈیشن، میں کہتی ہوں کہ بہت تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جب جہاں شادی بیاہ ہوتے ہیں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں صرف اس بات کے لیے سرفروش ہو جاتی ہیں کہ جی خواتین لباس اچھا پہن کے جائیں، اس کے لیے مرد کو اپنا ایمان بیچنا پڑے، وہی ہے نا کہ اگر مرد کے باہر جائے گا ضرورتیں بہت زیادہ ہوں گی تو پھر وہ گناہ بھی کرے گا۔ آپ کا بھی وہی منصب ہے جو ہمارا سوسائٹی میں ایک اسکالر کا ہوتا ہے، لوگ جب اپنے مسائل لے کر آتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کپڑوں کے حوالے سے۔ بالکل شادی ہے، میں سیالکوٹ میں تھا، 2-3 دوست اب یہ آئے کہ کزن کی شادی تھی، یہ لباس پہنا، بھائی کی شادی ہے وہ یہ پہنا شادی، میں نے بولا کہ ہم ٹھیک ہے بلیک کپڑے پہن لیتے ہیں، وائٹ پہنے تو ہر جگہ چل جاتا ہے۔ یہ وکاس یہی بات ہے نا کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں، جہاں اتنی بڑی شہزادی جب جسم پہ لباس وہ ایک پہنا جملہ ہوا تھا ہے کہ وہ کیا کہے کہ میں نے اس شادی میں یہ پہنا تھا، اسے کیا غرض ہے کہ اس نے پہنا تھا کہ نہیں پہنا تھا، لیکن یہ دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ دیکھیے نا کہ جب دعوت ملی، یہودی نے کہا کہ میرے گھر جو ہے شادی ہے میری بیٹی کی، آپ تشریف لائیے، تو سیدہ نے استفسار کیا اپنے بابا سے کہ بابا وہاں تو لوگ خوبصورت لباس پہن کے آئیں گے، بھائی اس حالت میں کیوں کر جاؤں؟ تو مسکرا کے کہا کہ بیٹی تم میں اور عام خواتین میں بہت فرق ہے، نہ جعلناکم ائمۃ و نہ جعلناکم وارثین، تم ہی تو ہو جو ائمہ میں بھی ہو وارثوں میں بھی ہو۔ ہے میری بیٹی اس چیز کو جان لینا، للہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے خزانے جو ہیں وہ بس تمہارے گھر۔ میں ساتھ میں ناظرین یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جو کہ عام لباس ہی پہنے، آپ خاص لباس پہنے اور خرچ کیا کریں، اور ہم نے گن گن کے مال رکھنا اتنا شروع کر دیا ہے، بینک بیلنس بنانا شروع کر دیا ہے کہ جو ظاہری حالت ہے وہ بھی بری ہو چکی ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا استعمال کریں، اپنا پیسہ اپنے پہ خرچ کریں۔ جہاں تقویٰ ہوتا ہے وہ بخالت نہیں ہوتی۔ جی ایسے ہی پھر شہزادی کونین کے لیے جب یہ بات آپ نے بابا سے کی تو بابا نے کہا بیٹی آپ اسی طرح جائیے کہ آپ کے شرف میں کمی نہیں ہوگی۔ پروردگار نے جب بی بی کی اس بات کو سنا تو جنت سے لباس و زیورات آ گئے۔ شہزادی نے جب جنت کے لباس و زیورات دیکھے تو بی بی مسکرا دی، مسکرا کے کہا کہ پروردگار مجھے یہ لباس اور زیورات نہیں چاہیے، میرا لباس میرا تقویٰ ہے۔ تو دیکھیے آج ہم لوگ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری شخصیت تو وہی رہے گی، ہم لباس جیسا بھی پہنے، ہاں شرط یہ ہے کہ لباس حلال کے پیسے سے بنایا گیا ہو اور لباس پاکیزہ ہو۔ اگر ہم اپنی اقدار اپنے دین کو دیکھیں تو وہاں دو ہی شرائط ہیں، ایک حلال راستے سے ملا ہو، ایک پاکیزہ ہو۔ آج ہم دونوں ہی چیزیں بھول چکے ہیں، لباس ہوتے بھی اس طرح ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل کی نہیں جا سکتی۔ یہ جو بات کرنا چاہتی ہیں دل کی یہ کہ آپ کا اپنا پیسہ جائز پیسہ ہے تو جتنا اچھا مرضی پہنے، مگر شوہروں کو تنگ نہ کریں، ان کا جینا مشکل نہ کریں کہ ہم نے ہر فنکشن میں نیا لباس ہی پہننا ہے۔ اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ اصل بات کرنے کا مقصد ہے کہ من میں فقیری اتر آئے۔ جب من فقیر ہو جاتا ہے تو انسان بڑا صبر میں آ جاتا ہے اور سکون انسان کو مل جاتا ہے۔ بالکل ایسے تم شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے۔ اچھا لباس پہنے مگر اپنا جو لباس ہے اور بغیر تنگ کیے۔ لیکن سیدہ کائنات کا جو فقر ہے نا وہ فقر اختیاری ہے، ایسے ہی ایسے، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل ایک اسوہ حسنہ، اسوہ کامل ہمارے لیے جو ہے، جس پر ہم جن نقش و نقوش پر چل سکتے ہیں، جو ہمارے لیے جن کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بے شک
ہر معاشرے کے اندر، ہر زمانے کے اندر اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم آج اپنے لباس کے اوپر تو پیوند لگا کر چلیں لیکن ہمارا دل اندر سے فقیر نہ ہو. جی. اصل تو دل کی فقیری چاہیے اور روح کی پاکیزگی چاہیے. اگر آپ کی روح کی پاکیزگی ہے اور دل کی فقیری ہے تو پھر آپ دنیا کے مال و زینت ہے، شکر بھی، قناعت بھی آ جاتی ہے، ہر طرح کے حالات کو فیس کر سکتے ہیں. پھر آپ کے اندر سخاوت بھی آتی ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی دونوں آپ اسکالرز ہیں اور آپ کا معاملہ خواتین اور مردوں دونوں کے ساتھ ہے، گفتگو اور سوالوں کے جواب دینا. دیکھیں جب ہم ذہن میں چیزیں سوار کر لیں تو ڈپریشن اور سٹریس ہمارے طبیعتوں میں آ جاتا ہے کہ اب فنکشن آ رہا، اب کیا کرنا ہے. تو اس طرح ہمارے ذہنی بھی مریض بن چکے ہیں. اصل میں زین للناس حب الشہوات، وہ جو محبت ہے نا بس وہ نہیں ہونی چاہیے. یہی ہمارا پوائنٹ ہے زیب و زینت کے ساتھ محبت نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دنیا کے مال سے، دنیا کے اقتدار سے، دنیا کے اختیار سے، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو دیا ہے مما رزقناہم، جو کچھ تمہیں دیا ہے، چاہے وہ تمہارا مال ہے، چاہے وہ تمہارا علم ہے، چاہے وہ تمہارا عمل ہے، چاہے وہ تمہارا اخلاق ہے، وہ تمہیں سٹیٹس دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، جو کچھ تمہیں دیا ہے نا بس اس سے تم محبت نہ کرو، اس کو خرچ کرو. اپنے اوپر خرچ کرنا سب سے پہلا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا خرچہ آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے جو احباب ہیں ان پر خرچ کرنا. یہ خرچ کرنا اللہ رب العزت کے ہاں یہ شکر کی ایک صورت ہے. اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو مطلب اللہ رب العزت کی نعمتوں پر آپ شکر کرتے ہیں، اور اگر اس کو بچا بچا کر اور جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں تو بخل کرتے ہیں کہ اللہ نے دیا بھی ہے مگر اس کو جوڑ کے اور اس سے محبت کرتے رہنا، پیسے کو دیکھتے رہنا، جوڑتے رہنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. نہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات ہو کسی اور کی، ان کو پسند ہے. انہوں نے کر کے نہیں دکھایا نا، یہ انہوں نے خرچ کیا ہے. خرچ کر کے دکھایا کہ سیدہ کائنات کا اسوہ یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ اللہ رب العزت عطا کرے اس کو خرچ کرو. بالکل. اگر سیدہ کائنات کی عبادت کو دیکھیں تو عبادت بھی کر کے دکھا رہی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے اس کا اسوہ ہے. یہی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ترجیح میں اللہ کی ذات آ جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا، اور اطمینان قلب جو سب سے بڑی دولت ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دل کا مطمئن ہونا، یہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تب ہوگا جب اللہ ہماری ترجیح بن جائے، اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے. اور یہ کر کے دکھایا، ہماری جو بات ہے یہ کر کے دکھایا. آج یہ بات تو ہو سکتی ہے میں بھی کروں گا، خانم صاحبہ کریں گی، اچھا شبیر صاحبہ کریں گے، مگر یہ جو عملی تفسیر سیدہ پاک کی ذات دکھائی دے گی. انہوں نے کر کے دکھایا بھائی، یہ کہانی نہیں ہے. خرچ کیا نا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں کھلایا ہے کھانا، اللہ کی محبت میں خرچ کیا ہے. عبادت بھی اللہ کی محبت میں، عبادت بھی اللہ کے لیے، خرچ بھی اللہ کے لیے. چکی بھی پیس رہی ہے نا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. جن بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور جس شوہر کی تابعداری کر رہی ہیں، جس شوہر کی تلوار کو خود جرت دے رہی ہیں، ہمت دے رہی ہیں، ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت ہے. علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا جرت میں، بہادری میں، تو اس کے پیچھے سیدہ کائنات کا صبر بھی ہے. انہوں نے بھی کبھی ان کو تنگ نہیں کیا، ان کو شکوہ نہیں کیا. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری وہ بہترین بیوی ہیں جنہوں نے مجھ سے کبھی اپنی زندگی میں شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی. اس شکوہ نہ کرنے اور شکایت نہ کرنے سے جو شوہر کو اطمینان ملتا ہے اور جو شوہر کو جرت ملتی ہے اس کا پھر عملی مظاہرہ معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. آپ نے اپنی صبر کے ساتھ، شکوہ اور شکایت کے ساتھ شوہر کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے کہ وہ بھی بہتر ہو، اور وہ بھی وہ تو بھی جب آپ پروگرام کریں گے نا جو میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں اس میں توازن کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف سے پورا چلتا رہے اور دوسری طرف سے کچھ ہو نا. تو وہ بھی تو دیکھیں نا، اگر علی المرتضیٰ سیدہ کائنات اگر ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہیں تو ادھر سے حضرت مولا علی مرتضیٰ بھی ان کی کیئرنگ ہسبینڈ بن رہے ہیں، لونگ ہسبینڈ بن رہے ہیں. تو وہ دو طرفہ ان کی ازدواجی زندگی بھی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے کس طرح سے جو ہے حقوق و فرائض کے اندر توازن قائم ہے. یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. کسی کو نام مل جائے، شہرت مل جائے تو اس کا جو نا ازدواجی زندگی کا اچھا ہونا یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. مگر آپ کا پورا پیکج اب دیکھیں، جس جہاں بھی نگاہ دوڑائیں گے وہ ذات مکمل ہے. میں یہ آخر میں ایک جملہ بولوں گا جس جملے کے لیے پوری تمہید بھی ہے، پوری گفتگو بھی ہے کہ یہ گھرانہ یہ کیسا گھرانہ ہے. جی جائے دیکھیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی آپ ازدواجی زندگی دیکھیں، ان کی عائلی زندگی دیکھیں خاندان کے لوگوں کے ساتھ، پھر آپ ان کے معاملات دیکھیں، اخلاق دیکھیں، کردار دیکھیں، عبادت دیکھیں. ہر ایک سطح پر آپ جب ہر ایک پوائنٹ پر آپ دیکھتے ہیں تو سیدہ کائنات کا عمل ہمیں وہ صورت دکھاتا ہے. میں جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سخاوت دیکھ رہی تھی کہ جب نعمان بن بشیر نے انہیں مدینہ پاک میں پہنچایا تو انہوں نے کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اپنے
चूड़ियाँ कंगन उतार के दे रही कि ये रख लो, तो वो तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वापस कर दे। सखावत वहाँ भी मौजूद है, जहाँ जहाँ कहीं, यानी कि इस आलम में भी कि अगर मुसीबत में भी हैं, परेशानी में भी हैं, कुछ अपने पास नहीं, तब भी सखावत कर रही हैं, सखी दिल की हैं, फिर भी आप अता करें, फिर बहादुरी का मुजाहरा करें, इल्म का, इल्म फजल में देखें। सैयदा कायनात के इल्म का आलम आप देख लें कि उनके इल्म में देखें कि उनके हर अमल के अंदर आपको हर आयत करीमा की तफसीर नज़र आ रही होती है। अगर आप उनकी सखावत देखते हैं, अगर आप उनकी इबादत देखते हैं, अगर आप उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत देखते हैं, तो ये सारे अमल वो हैं जो उन्होंने अपने बाबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को देखे, करते हुए देखे और उनसे अपनाए, उनसे लिए। ये नहीं कि अगर वो होता है ना कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि एक बड़ी निस्बत, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी और बस दूसरे माशरों के अंदर भी होता है कि अगर हम बहुत बड़ी निस्बत हो ना हमारे पास माशरे में कि हम फलां के बेटे हैं, हम फलां की बेटी हैं, तो हमारी अपनी निस्बतों पे ईमान और गरूर के ऊपर चलते हैं और अपना कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि अगर सैयदा कायनात इमामुल अंबिया की बेटी हैं, मगर ये नहीं कहा कि मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है इतनी इबादत की, या मुझे क्या ज़रूरत है इतने फ़क्र की, मुझे क्या ज़रूरत है सब्र और रज़ा की, बड़ी अहम बात की है कि बड़ों की औलाद होने से इंसान बड़ा नहीं होता। ये शर्फ एक नस्बी तो नसीब होता है, मगर वो ये शर्फ तो वो है। तुम्हारे आबा, मगर तुम क्या हो, और इंसान का अपना अमल है जो उसको आगे लेकर जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई चौधरी है, कोई वडेरा है, कोई शेख है, कोई पीर है, कोई सूफी है, कोई इमाम है, कोई आलिम है, कोई स्कॉलर है, कोई मुफ्ती है, उसकी जो औलाद है वो अपने आप को वही समझते हैं। नहीं भाई, जिस तरह जो डॉक्टर है वो बन के बनता है, इंजीनियर बन के बनता है, मेहनत से एक प्रोसेस से गुजर कर बनता है, तो शेख भी और ये भी इंसान एक बन के गुजरता है। आप मसनद पे बैठ तो सकते हैं मगर तकाजे पूरे करना फर्ज है। इसलिए जब उन लोगों ने, इससे बड़ा शर्फ क्या होगा कि जो आका इस्लाम के जिगर का टुकड़ा है, इससे बड़ा क्या शर्फ होगा। मगर हमारे यहाँ छोटा भी किसी को मिल जाए, सबसे पहले इबादत जाती है कि मेरा काम नहीं, बड़े कर गए बस। बेशक बहुत खूबसूरत बात कही है आपने कि शख्सी किरदार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी अपनी शख्सियत की जो नुमाइंदगी है वो अपने किरदार से हो। तो जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में यही कहूँगी कि परवरदिगार कहते हैं अल-माल वल बन्नून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और दौलत और औलाद दुनिया की जीनत है। तो सैयदा ने दोनों के बारे में बाकायदा प्रैक्टिकली किरदार करके दिखाया है। माल था तो राह खुदा में दिया, औलाद थी तो राह खुदा में दी, और कितना शरफ बुलंद है उस बीबी का। आज हम लोग खवातीन हैं, हमारी ज़िंदगी का मरकज़ महवर हमारी औलाद है, जी ऐसे ही ठीक है। और जहाँ औरत के बारे में बात करूंगी तो वह नफ्सियाती तौर पे सबसे पहले खुद अपने आप को देख के बात कहूंगी कि नफ्सियाती तौर पे आपने बात की तो मुझे जहन में बात आई। मैं कराची जाता हूँ अक्सर, तो वहाँ जिस घर में मेरा स्टे होता है वो हमारी जो बहन है वो एयर होस्टेस है, और अभी जो मैंने कहती कि मैं कौन सी किताब पढ़ा करूँ, मैंने कहा सैयदा फातिमा ज़हरा डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब की किताब थी, वो रेफ़र की, 2-3 किताबें और थी। अब वो काम कर रही हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा बतौर माहिर नफ्सियात उनकी कलेक्शन और ऐसा वो कर रही है कि वो जब किताब आएगी तो बड़ी एक अहम चीज होगी। ये विकास बड़ी खूबसूरत कि खवातीन के लिए कि नफ्सियाती, आपने कैसे कहते हैं कराची आधा नफ्सियाती हो चुका है, वो ये कहती हैं कि वो जो है ना बेयकीनी का आलम, बेयकीनी के आलम में जब माँ बेयकीनी के आलम में होती है ना, हम लोग काम कर, हम आज अगर सीरत जनाब फातिमा ज़हरा के बारे में बात करते हैं तो मैं अपने बारे में भी बात करती हूँ। हम लोग मजबूत माएँ नहीं हैं। आज अगर दीन को हमारी औलाद की जरूरत पड़े तो मैं ये समझती हूँ कि शायद कोई हो जो अपनी औलाद राह खुदा में देने के लिए तैयार हो जाए। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में की कि उनके शख्सियात ऐसी थी कि बच्चों की तरबियत इस अंदाज में की कि अगर करबला को ज़रूरत पड़ी तो सैयद मज़लूम ने अपने खून के रोशन चराग जलाए, दीन खुदा को बचा लिया। इमाम हसन मुज्तबा के किरदार की बात है तो किरदार इतना खूबसूरत है कि जनाब इमाम हसन को सुलह और अमन का पैगंबर करार दिया गया, क्योंकि माँ की तरबियत ये थी, माँ ने अपनी औलाद को इस तरह तैयार किया था कि खुदा के दीन के लिए अगर खूबसूरत तरीन औलाद भी देनी पड़ी तो जनाब सैयदा के सब्र पे सलाम। खानम साहब, जब ये सारे जज्बात इंसान उस पर थोड़ा थोड़ा अमल कर ले, थोड़ा थोड़ा सा ना दिल को समझा ले, तो वाकई वो नफ्सियाती अमराज से निकल जाता है। बेशक ये एक हकीकत है, इसमें कुछ शक नहीं है। ये विकास आप देखिए, हमने खुद ही अपने आप को तबाह किया। आज हम कुरान करीम की निस्बत से बात करूंगी। मैं अक्सर कहा करती हूँ, मेरी मजालिस में भी मैं ये बात कहती हूँ कि नबी मुकर्रम की तरफ से हुक्म है कि सुबह की पहली सातों में घरों में रहने वाली खवातीन कुरान करीम की तिलावत किया करें। आज पूरा शोक दौर है, लम्हात वो है कि हर शख्स परेशान है। नफ्सियाती मरीज क्यों है? जब अजान का वक्त हो रहा होता है लोग सो रहे होते हैं, गाफिल हैं,
कुरान खोला नहीं जाता, कुरान को तब पढ़ा जाता है जब कोई ज़रूरत हो, कोई मुसीबत हो या किसी की नज़ा आसान करनी हो, तो नाउज़ बिल्लाह तो कुरान करीम को तब पढ़ा जाता है कि जब कोई दुनिया से जा नहीं रहा होता, उसे भेजने के लिए, आने वाले को ज़िंदगी संवारने के लिए कुरान नहीं सिखाया जाता, भेजने वाले को कहा जाता है आप सुनिए और जाइए। जबकि ये कुरान तो जिंदगी बताता है, जीना सिखाता है, जनाब मरने के लिए तो नहीं, ये तो जीने वाली किताब। उस कुरान करीम को जनाब सैयदा ने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको अमली तौर पे अपनी जिंदगी पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, अपनी जिंदगी पे उसको लागू करके लोगों को बताया। हम पे कोई सवाल चाहे जिस भी मजहब का हो कर नहीं सकता कि आपकी जो किताब कहती है ऐसी शख्सियात नहीं है, बेशक ये कोई आसमानी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम पे कोई ये सवाल नहीं कर सकता, ये शख्सियात हमारे सामने। असल में पता है क्या है वकास, असल जो खानम बात करी मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि अगर सैयदा कायनात ने कुरान से मोहब्बत की है ना और कुरान को पढ़ा है और कुरान की लोरियां सुनाई है ना, तो उसकी नफ्सियाती तौर पर उनकी औलाद के अंदर वो कुरान इतना ज्यादा उनके अंदर हावी हो गया था, उनकी तबीयतों के अंदर, कि सर कट कर नेज़े पे चढ़ कर भी कुरान सुनाता था। यानी कि अगर कुरान माएँ जैसी तरबियत करती है ना, सैयदा कायनात जैसी माँ कोई नहीं हो सकती, कि जिस माँ ने ऐसा नफ्सियाती तौर पर अपने बच्चों को तैयार कर दिया कि वो तफसीर ही तफसीर नजर आते हैं। फिर आप वो देखें आजमाइशी आई है तब भी साबित कदम है, क्योंकि सैयदा कायनात ने फकर उनके सामने इख्तियार किया है, वो फाके भी करती रही हैं, वो सब्र भी करती रही हैं, कुर्बानी भी देती रही हैं, एसार भी करती रही हैं, तो वो बच्चे सब कुछ देखते हैं। मैं आप दोनों की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त इतनी तेजी से गुजरा है पता भी नहीं चला। नाज़रीन बहुत ज़्यादा ऐसे पहलू हैं जो अभी रहते हैं, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो दिल में था कौन सी बात करेंगे, अब यहाँ पर पहुँचे हैं नतीजे पर कि अब कौन सी बात रह गई है, इतनी बातें हैं। हम चाहते हैं प्रोग्राम से जो हमारे नफ्सियाती मसाइल हैं, जो घरेलू परेशानी है, वो उनसे हमारी जान छूटे और हम इन ज़ात को इसको अपना के अमल करके आगे बढ़ें, यही हमारा मकसद होता है। जिनकी शान में कुरान पाक की आयात हैं, जिनकी शान में अहादीस हैं, जिनकी शान में आइमा के अक़वाल हैं, तो ये ऐसा घराना, ये ऐसी ज़ात है जो ख़ता वाले नहीं, जो अता वाले हैं। ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात है। इजाज़त दीजिए, अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।